ملک کے 1.25 کروڑ موبائل صارفین میں سے تقریباً 1 کروڑ کی سمز کی بائیو میٹرک تصدیق 6 ماہ میں ہو چکی ہے۔ حکومت اسے بھی قومی ایکشن پلان کی اب تک کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتی ہے۔ موبائل فون بند ہونے کے خدشے کے تحت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے صارفین کو یہ تصدیق کروانی پڑی، تاہم انہیں یہ احساس بھی تھا کہ اس سے سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ یہ گورنمنٹ نے اس لیے یہ کام شروع کیا ہے کہ تاکہ سیکورٹی جو ہے نا اچھی ہو، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس چیز سے جو ہے نا پکڑا جائے گا۔ پرتشدد واقعات میں کمی، نیکٹا کا قدرے فعال ہونا اور مشتبہ افراد کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں قومی ایکشن پلان کی دیگر اہم کامیابیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن کئی ناکامیاں بھی ہیں۔ فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کو جلد سزائیں دینے کا معاملہ عدالت میں اٹک گیا۔ شدت پسند تنظیموں پر پابندی کی بابت ابہام آج بھی موجود، اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کمی نہ آنا کو اس منصوبے کی ناکامیوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مدرسہ ریفارمز کی بات ہوئی تھی، کچھ بھی اس پہ نہیں ہوا۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان پینلز کوڈ میں چینجز آنی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں جس پہ کام ہونا تھا دوسری منسٹریوں کے ساتھ مل کر انٹیریئر منسٹری کا، وہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یقیناً کام ابھی بہت باقی ہے۔ فوجی حکام کہتے ہیں کہ اس جنگ کو شہری علاقوں تک اب لے جانا اشد ضروری ہے۔ تو اب شہروں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ شہری علاقے میں تو صرف ان کو لوکیٹ کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر، کہ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملتی ہے منیمم پاسبل ٹائم میں ادھر پہنچے، کہیں پر وہ مقابلہ کریں گے، کہیں پر وہ نہیں کریں گے۔ پاکستان کو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے قومی ایکشن پلان تو بن گیا اور اس پر کچھ عمل درآمد بھی شروع ہوا، لیکن یہ مسئلہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ یہی وقت بعض اوقات سیاسی عزم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔